السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان سے یہ چینل بنائے گئے ہیں، جس میں کچھ ابتدائی خاص طور پہ کچھ باتیں ہوئی ہے۔ آج باقاعدہ طور پہ اس کو ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ آج کا سبق اور اس کا عنوان، تو آج درس نمبر 1 اور آج کے درس کا عنوان ہے تکمیلی انسانیت۔ انسان کی تکمیل، انسان کا پورا ہونا، اس کا معنی ہے، یا یوں کہوں تکمیلی انسانیت، انسان کو پورا کرنا کہ انسان پورا کس طرح ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جہان میں مخلوقات کی قسمیں بنائی ہیں۔ ایک قسم کی مخلوق ہے نباتات، اور ایک قسم کی مخلوق ہے جمادات۔ جمادات وہ چیزیں ہیں کہ جو نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بڑھتے ہیں، نہ کٹتے ہیں، جیسے ہوتے ہیں ویسے رہتے ہیں۔ پتھر ہے، اسی طرح آسمان ہے، اسی طرح مٹی ہے۔ آپ اس کو ہلاتے ہیں، ہلتے ہیں، آپ اٹھاتے ہیں، اٹھتے ہیں۔ جمادات، جمی ہوئی چیزیں۔ اور ایک قسم ہے نباتات۔ نباتات نبا سے اگنا، بڑھنا، تو ان کے پھر نباتات کی قسمیں ہیں۔ نباتات میں پھر قسمیں ہیں۔ ایک وہ چیز ہے جو صرف بڑھتے ہیں، اس میں نہ بولنے کی طاقت ہے، نہ سننے کی طاقت ہے، نہ عقل ہے، نہ شعور ہے۔ دوسری قسم نباتات میں جو سن بھی سکتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں، عقل اور شعور ان میں نہیں ہے۔ عقل بھی نہیں، شعور بھی نہیں، بے زبان سے بول نہیں سکتے۔ تیسری قسم جو سنتے بھی ہے، بولتے بھی ہے، دیکھتے بھی ہے، اور خاص طور پہ جو باقی کے ساتھ فرق ہے وہ ہے عقل اور شعور۔ ان میں عقل بھی ہے اور ان میں شعور بھی ہے۔ یہ تیسری قسم۔ پہلی قسم جیسے درخت ہے، پودے ہیں، سبزیاں ہیں، اناج ہے، وہ صرف بڑھتے ہیں، اس میں اور کوئی عقل اور شعور نہیں۔ دوسری قسم ہے جو عقل و شعور سے تو عاری ہے، لیکن پہلے درجے سے ذرا سا اعلیٰ ہے۔ سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی ہیں، جانور ہیں، حیوانات ہیں، پرندے ہیں، اور اسی طرح وہ ضرور چیزیں جن میں یہ صفات ہے۔ اور تیسری قسم جو عقل و شعور والے ہیں وہ انسان ہیں اور جنات ہیں۔ انسان اور جنات، فرشتے بھی اس میں ہیں جو عقل و شعور رکھتے ہیں، وہ الگ چیز ہے، وہ روح سے بنی ہوئی چیزیں ہیں، وہ بھی اسی میں ہیں، وہ عقل و شعور والے بھی ہیں۔ لیکن انسان اور جنات باقی مخلوقات میں اعلیٰ درجے کے ہیں کہ اللہ نے ان کو عقل بھی دیا، شعور بھی دیا۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ اگر جیسے مخلوق کی قسم ہے، جیسے اس کا درجہ ہے، اسی حساب سے ان پہ احکامات ہے۔ جمادات میں کوئی حس نہیں، شعور نہیں، چل سکتے نہیں، پھر نہیں سکتے، تو اللہ نے انہی کے حساب سے ان پہ کوئی احکامات بھی نہیں رکھے۔ وہ جمادات ہے
وہ اپنے اختیار میں نہیں۔ دوسری قسم نباتات کی، اور اس میں پہلی قسم جو صرف بڑھ سکتے ہیں، ان میں بھی کوئی احکامات نہیں، وہ صرف بڑھتے ہیں، پھل فروٹ دیتے ہیں۔ آم کا درخت آم دینے کا مکلف، کیلے کا درخت کیلے دینے کا مکلف، سیب کا درخت سیب دینے کا مکلف۔ ہر میوے کے درخت اپنے ہی پھل اور اپنا رنگ دینے کا مکلف ہے۔ اس حد تک آم کے درخت پہ یہ نہیں ہے کہ کیلے دے، گندم کے فصل پہ یہ نہیں ہے کہ وہ مکے دے، اور اسی طرح جو کے درخت مکلف نہیں ہے کہ وہ گندم اگائے۔ تو جو درخت جس کا ہے وہ اسی چیز کا مکلف ہے، اس سے زیادہ کا نہیں۔ پھر اس کے بعد نباتات کی دوسری قسم جو پہلے قسم سے ذرا سے اعلیٰ درجے کے ہیں، جو چل بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، لیکن عقل اور شعور ان میں نہیں ہے، اس کے حساب سے ان پہ احکامات ہیں۔ جانور ہیں، ان کے مختلف کام ہیں، پرندے ہیں، ان کے کام ہیں، مچھلیاں ہیں، ان کے کام ہیں۔ تو جس درجے کا ہے اس درجے کا کام ہے، جتنا وہ ہے اس درجے کے احکامات ہیں۔ تیسرے درجے کا نباتات میں وہ عقل و شعور والی مخلوق ہے، انسان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک مثال دی ہے، اور ایک انسانوں کے بڑے ہونے کی اور تمام باقی مخلوق میں اعلیٰ ہونے کی، فضیلت والے ہونے کی ایک بیان فرمایا ہے، ایک مثال دی ہے۔ اور اس طرح اللہ مثال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کریم ہم نے امانت پہاڑوں پہ پیش کی، انکار کیا، زمین اور آسمانوں پہ پیش کی، زمین نے بھی انکار کیا اس امانت کو قبول کرنے سے، آسمانوں نے بھی انکار کیا اس امانت کو قبول کرنے سے، پہاڑوں نے بھی انکار کیا اس امانت کو قبول کرنے سے، باقی سب نے انکار کیا۔ فَحَمَلَهُ الْإِنسان، انسان نے اس کو قبول کیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، تو اللہ نے انسان کے بارے میں فرمایا کہ باقی مخلوق سے انسان افضل ہے۔ اتنی بڑی امانت، پہاڑ اس سے لرزتے ہیں، آسمان اس سے کانپتا ہے، زمین اس سے ڈرتی ہے، اٹھا نہیں سکتے۔ ایک انسان جو چھوٹی سی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا، اس بڑے امانت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، جس امانت کو زمین، آسمان، باقی مخلوق اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ مخلوق میں اعلیٰ درجے کے مخلوق ہے، انسان مخلوق میں اعلیٰ درجے کا مخلوق ہے، یہ چھوٹا مخلوق نہیں ہے، بڑا مخلوق ہے۔ تو جس درجے کا ہے اس درجے کے احکامات ہیں، جیسے عقل و شعور ہے تو اللہ نے عقل و شعور کے ساتھ احکامات بھی اسی کے مطابق دیے، عدل دیا، اس کے مقابلے میں ظلم، علم دیا، اس کے مقابلے میں جہالت۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ نے ساری دنیا کے انسانوں کی قسم دو جماعتیں بنائی، دو جماعتیں، ایک جماعت علم والی، دوسری جاہل، ایک جماعت عدل والی، دوسری جماعت ظلم والی۔ علم والی جماعت اعلیٰ جماعت ہے، جہالت والی جماعت کم درجے کی ہے، عدل والے جماعت یہ اعلیٰ درجے کی ہے، اور ظلم والی جماعت یہ کم درجے کی ہے۔ تو عدل والے اونچے، ظلم والے نیچے، علم والے اونچے،
جہالت والے نیچے۔ تو اللہ نے انسان کو اسی حساب سے احکامات دیے جس حساب سے انسان میں طاقت اور قوت ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے کسی بھی نفس کو اللہ نے اس کے طاقت سے زیادہ احکامات نہیں دیے۔ جو جتنی طاقت ہے اتنے احکامات ملے، جتنی قوت ہے اتنے احکامات ملے۔ اب انسان اگر انسان کامل بنتا ہے، اعلی درجے کا بننا چاہتا ہے، تو اس کی تکمیل کیا ہے؟ کیا پیسے سے انسان کامل ہوتا ہے؟ کیا فوج سے انسان کامل ہوتا ہے؟ کیا خوبصورت رنگ سے انسان کامل بنتا ہے؟ کیا میٹھی آواز سے انسان کامل بنتا ہے؟ کیا شہرت سے انسان کامل ہوتا ہے؟ کیا قوت سے، طاقت سے انسان کامل ہوتا ہے؟ قوت والے، ملک والے، حکومت والے، فوج والے، خزانوں والے، مال دولت والے، زیب و زینت والے، دنیا کے ساتھ آسائش اور آرائش والے، ساری دنیا کے اسباب پانے والے کامل انسان نہیں کہلاتا۔ کامل انسان ایک بہت بڑی صفت ہے کہ انسان کامل کیسا ہوتا ہے۔ میں اگر بولتا ہوں میں آپ کے سامنے ہوں، آپ بولتے ہیں تو آپ میرے سامنے ہیں، کوئی بولتا ہے اسٹیج پہ ہے، ممبر پہ ہے، میدان میں ہے، سامنے ہے، اس کی رات کی زندگی، گھر کی زندگی، اندرونی طور پہ ان کی سوچ، اندرونی طور پہ ان کے تصورات، ان کے خیالات، ان کے نیتیں ہر انسان ظاہر نہیں کر سکتا۔